وسلم نے فرمایا میرے صحابہ آج تمہیں ایک خاص بات بتانی ہے، سنو گے؟ ارے تم بھی سنو گے؟ تو ادھر دیکھیے نا، لوگ تو آئیں گے بھی جائیں گے بھی، پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ ادھر دیکھیے کتنی عظیم بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو۔ ان لکل نبی دعویٰ، میرے صحابہ اللہ نے اپنے ہر نبی کو ایک اسپیشل دعا دی تھی، ایک خاص دعا دی تھی، اور اس دعا کی خصوصیت کیا تھی؟ جب بھی نبی اس دعا کو کرتے اللہ نقد قبول فرماتے تھے، تاخیر نہیں ہوتی تھی، خواہ وہ دعا دنیا سے متعلق ہوتی یا عقبہ سے متعلق ہوتی، اللہ اس کو فوراً قبول فرماتے تھے۔ قد دعا بها فاستجیبا، ہر نبی نے اپنی اپنی دعا استعمال کر لی اور اللہ نے قبول بھی کر لی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی اللہ کے رسول، 1.25 لاکھ نبیوں میں تو محمد مصطفیٰ بھی شامل ہے صلی اللہ۔ ہمیں نہیں پتا آدم نے اس دعا کو کہاں استعمال کیا، ہمیں نہیں پتا ابراہیم نے اس دعا سے کیا مانگا، ہمیں نہیں خبر اسماعیل نے کیا مانگا، موسیٰ نے کیا مانگا، عیسیٰ نے کیا مانگا۔ اللہ کے رسول ہم تو یہ جاننا چاہتے ہیں اس اسپیشل دعا سے ہمارے نبی نے کیا مانگا۔ تو میرے عزیز دوستو، جس نبی کو آج ہم بھولا بیٹھے ہیں نا، جس کی سنتوں کو اپناتے ہوئے ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے، ذرا سنیے تو صحیح اس محسن کائنات کا جواب۔ فرمایا میرے صحابہ، میرے آنے والی امت تک یہ بات پہنچا دینا، میں نے آج تک وہ دعا استعمال ہی نہیں کی۔ کیوں اللہ کے رسول؟ کیا آپ کی زندگی میں موقع نہیں آئے جب آپ کا دل چاہا ہو کہ آج وہ اسپیشل دعا استعمال کر لوں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو اتر آئے۔ فرمایا میرے صحابہ تمہیں کیا بتاؤں، جب میری سمیہ کو 2 ٹکڑے کیا گیا، جب میرے بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا، جب میرے خباب کو انگاروں پر بھونا جاتا، جب میرے حمزہ کی لاش کے 11 ٹکڑے کر دیے گئے، جب خبیب اور عمار اور یاسر کو ستایا جاتا، ارے جب میری 2 بیٹیوں کو طلاق دی گئی، جب مجھے ہجرت پر مجبور کر دیا گیا، جب احد کے سینے پر میرے دانت شہید کر دیے گئے، کوئی میرے دل سے پوچھے تو صحیح کتنا میرے دل میں آیا کہ آج وہ اسپیشل دعا استعمال کروں۔ لیکن میرے صحابہ، میری امت کو بتا دینا، محمد نے اپنی کسی ذاتی ضرورت کے لیے وہ دعا استعمال نہیں کی۔ اللہ کے رسول کب کریں گے؟ فرمایا فجعلت دعوتی شفاعۃ لامتی یوم القیامہ، ارے نہیں کروں گا جب قیامت کا دن ہوگا اور میرے کسی گناہگار امتی کو جہنم کی طرف بھیجا جائے گا، اس روز محمد ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جائے گا، کہے گا الہ العالمین تیرا دیا ہوا تحفہ میں نے دنیاوی زندگی میں استعمال نہیں کیا، آج کرنا چاہتا ہوں، میری دعا قبول فرما لے اور میری ساری امت کو جہنم سے بچا کر میرے ساتھ جنت میں داخل فرما دے۔ یہ ہے محسن کائنات، جس کا سب سے بڑا احسان کیا ہوا میرے عزیز دوستو؟ ہمارے نبی کا ہم پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں ہمارے رب کا صحیح تعارف کروایا۔ ہاں، اللہ کا تعارف پہلے بھی موجود تھا، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، میرے رب نے فرمایا ان مشرکین مکہ سے پوچھو نا میرے محبوب، آسمان کس نے بنایا، زمین کس نے بچھائی، تو یہ کیا کہیں گے؟ اللہ نے۔ لیکن وہ کہتے تھے اللہ بھی، اور محمد سکھاتا تھا اللہ ہی۔ گھبرایا نہ کرو، یہی والی بات کوئی نئی نہیں ہے، یہ تو فاران کی بلندیوں سے گونجی تھی۔ یہ فرمایا بطحا کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، رکتا نہ تھا کہیں پر سیل رواں ہمارا، اے آب جوئے گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا، سالار کارواں تھا میرے حجاز اپنا، جس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا، باطل سے دبنے والے، باطل سے جھکنے والے، باطل سے دبنے والے اور باطل کے ہاتھ لفافے لے کر بکنے والے، اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، توحید کی امانت
سینوں میں ہے ہمارے، ہے توحید کی امانت۔ تو پھر امتحان لے لوں آپ کا، جواب دو گے بوڑھوں کی طرح یا جوانوں کی طرح؟ آج آپ کے جواب میں بوڑھوں کو جوان دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو آئیے سبق دہراتے ہیں توحید کا کہ ہماری جبین کی نیاز مندیوں کے لیے سچا مسجود کون؟ آئے کوئی ہی کہو نا، میری بھی تھکن اترے، کوئی زور لگاؤ نا ایسا علماء کی موجودگی میں، ان کو گواہ بنا کر تمہیں اطمینان دلاتا ہوں، اگر عقیدہ توحید کو سلامت لے کر چلے گئے، خطاؤں کے باوجود، غلطیوں کے باوجود، انشاءاللہ فردوس میں محمد کی رفاقت نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ تو گھبرا کے نہیں، ذرا اعلان کرنا ہے اور جنڈ کی فضاؤں کو موحد بنانا ہے، معطر بنانا ہے۔ ہماری جبین کی نیاز مندیوں کے لیے سچا مسجود کون ہے؟ علام الغیوب کون ہے؟ کارساز و دستگیر کون؟ حاجت روا اور مشکل کشا کون؟ انبیاء نے مشکلات میں کس سے مدد مانگی؟ وہ دیکھو نا حضرت نوح کا بیٹا غرق ہو رہا ہے، قرآن کریم نے سارا قصہ بیان کیا ہے۔ رب نے فرمایا نادا نوح ربہ، حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے کس سے مدد مانگی؟ وہ دیکھیے نا حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں پھنسے ہوئے ہیں، باہر آنے کے لیے رب نے فرمایا نادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک۔ حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ سے باہر آنے کے لیے کس سے مدد مانگی؟ حضرت آدم پر مشکل آئی، فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا۔ حضرت آدم نے مشکل وقت میں کس سے مدد مانگی؟ دیکھو نا ابراہیم نے نمرود کے جلائی ہوئی آگ میں جا رہے ہیں، حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں الک حاجۃ الی، ابراہیم آگ میں جا رہے ہو، میری مدد کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا اما الیک فلا واما الی اللہ فنعم، مدد تو چاہیے لیکن جبرائیل کی نہیں، کس کی مدد چاہیے؟ اللہ ہی کی۔ اور دیکھو نا طائف کے سفر پر میرا نبی لہو لہان نظر آتا ہے، پاؤں سے خون بہ بہ کر جوتے مبارک بھی چپک گئے ہیں، بے ہوش ہو کر گر رہے ہیں۔ خادم نے کندھے پر اٹھایا، جائے امن پر پہنچایا، وہاں میرے نبی نے ہاتھ اٹھا دیے، اللہم انی اشکو الیک، اے اللہ میں اپنے پیر حضرت ابراہیم سے نہیں مانگتا، میں اپنے پیر حضرت اسماعیل سے نہیں مانگتا، میں اپنے پیر حضرت موسیٰ سے نہیں مانگتا، میں مشکل کی اس گھڑی میں کس سے مدد مانگوں گا؟ اللہ ہی سے۔ میرے عزیز دوستو، ساری کائنات میں موجود انبیاء نے کس سے مدد مانگی؟ یہی تو ترجمہ ہے لا الہ الا اللہ، لا۔ دیکھنا چاہتا ہوں آپ کے توحید کے عقیدے کا اظہار دیکھنا چاہتا ہوں، توحید کے عقیدے کا اظہار دیکھنا چاہتا ہوں، اعلان سننا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں فرش عرش تک ساری کائنات کو اپنے عقیدہ توحید کا گواہ بناؤ نا، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اللہ کے رسول وہ کون خوش نصیب ہوگا قیامت کے دن جس کو آپ کی شفاعت نصیب ہوگی؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مشکل بات نہیں، اس کی پہچان بڑی ہی آسان ہے، اس کی پہچان بہت ہی آسان ہے۔ وہ جامعہ اسلامیہ میں بیٹھا ہوگا، رات کا وقت ہوگا، فیصل اس سے کہلوا رہا ہوگا اور وہ چلا کے کہہ رہا ہوگا لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ
رحمت عالم نے فرمایا جددو ایمانکم، میرے صحابہ ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو، عقیدہ توحید کو تازہ کرتے رہا کرو۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول کیف نجدد ایماننا یا رسول اللہ صلی اللہ کے رسول، ہم کیسے اپنا ایمان تازہ کریں؟ رحمت عالم نے فرمایا اکثروا من قولی، بار بار کہا کرو، لگاتار کہا کرو، تسبیح پر گننے کے بجائے بے شمار کہا کرو، اور ڈرنے گھبرانے کے بجائے، جھجکنے شرمانے کے بجائے دیوانہ وار کہا کرو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اقبال نے تمہیں سمجھایا ہے، دیکھنا خیال رکھنا، لوگ مختلف عنوانات سے تمہاری وحدت کو ریزہ ریزہ کریں گے، کبھی مسلک کے نام سے، کبھی صوبائیت کے عنوان سے، کبھی لسانیت کے عنوان سے، کبھی حسب نسب کے عنوان سے، کبھی مال و دولت کے عنوان سے۔ ساری کائنات کا باطل تمہیں توڑنے کی کوشش کرے گا، اور اقبال کہہ رہا ہے ٹوٹنے کا وقت نہیں، یہ تو جڑنے کا وقت ہے، یہ افتراق کا نہیں اتفاق کا وقت ہے، یہ انتشار کا نہیں اتحاد کا وقت ہے۔ میں نے پوچھا اقبال مسلمان کیسے متحد ہو سکتے ہیں؟ وہ کون سا کلیہ ہے، وہ کون سا فارمولہ ہے جہاں سارے مسلمان ایک ہو سکتے ہیں؟ اقبال نے کہا ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں، ازل سے ابد تک ایک ہی فارمولہ ہے، ایک ہی کلیہ ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ میرے عزیز دوستو، ساری کائنات اللہ کے احسانات سے معمور ہے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات سے معمور ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں اللہ کی ذات کا حقیقی تعارف کروایا، جس کا اظہار ابھی آپ نے کیا۔ اور پھر ایک اور بڑا احسان یہ ہے کہ رحمت عالم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ جو علماء تمہارے سامنے موجود ہیں ان کو عام نہ سمجھنا، یہ تو محمد عربی کے ورثاء بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ جو جائیداد ہوتی ہے یہ کس کو ملتی ہے؟ خونی رشتہ دار کو یا محلے دار کو؟ جی جواب کمزور ہو گیا آپ کا۔ نہیں، آپ کے پڑوسی آپ کے ساتھ جائیداد میں شریک نہیں ہوتے؟ آپ کے اس لیے بچوں کو سائڈ پہ رکھا کریں، ادھر توجہ رکھیے ذرا، جائیداد کا معاملہ ہے بھائی، ادھر ادھر کہاں دیکھ رہے؟ والد کی جائیداد خونی رشتہ دار کو ملے گی یا محلے داروں کو؟ ورثاء خونی رشتہ دار ہوتے ہیں یا محلے دار؟ جب میرے نبی نے فرمایا علماء میرے وارث ہیں، میرا ایمان یہ ہے کہ علماء کی رگوں میں محمد عربی کی نسبت کا خون شامل ہو گیا ہے۔ اور ان کو میراث کیسے ملے گی؟ جب حشر کا دن ہوگا، اللہ فرمائے گا یا معشر العلماء کم انی لم اضع فیکم علمی لأعذبکم۔ ارے آج کھڑے ہو کر دکھاؤ، ساری کائنات تمہاری زیارت کرے گی، میں نے تمہیں اپنے نبی کا وارث اس لیے نہیں بنایا تھا کہ نبی اکیلا جنت میں چلا جائے اور تم یہاں حساب کتاب میں پھنسے رہو۔ کھڑے ہو جاؤ، محمد بھی جنت میں جا رہا ہے، اس کے ورثاء بھی جنت میں شامل ہو جاؤ۔ علماء کا پلہ تھام لیجئے، علماء کا دامن مضبوطی سے تھام لیجئے۔ میرے عزیز دوستو، شیطان آپ کو گمراہ کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائے گا، لیکن آپ نے علماء کا ساتھ نہیں چھوڑنا ہے۔ ساتھ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ آج بھی دیں گے، اور جون کے انتخابات میں بھی کس کا ساتھ دیں گے؟ علماء کا۔ میرے عزیز دوستو، آخر میں آپ سب سے وعدہ لے کر جانا چاہتا ہوں، پتہ نہیں زندگی میں پھر کبھی ملاقات ہو یا نہ ہو، میرے ساتھ وعدہ کیجئے
کہ انشاءاللہ ہم میں سے ہر ایک مولانا فضل الرحمان کا وفادار بنے گا. نہیں ایسا انشاءاللہ، یہ تو وہی انشاءاللہ ہے جب میں آپ سے کہوں جی 4 مہینے کے لیے کون کون تیار ہے تو آپ کہیں انشاءاللہ جی انشاءاللہ. نانا میرے عزیز دوستو، آج آپ سے ارادہ نہیں وعدہ لے کر جا رہا ہوں. 2018 کے انتخابات میں نہ کسی کو ووٹ دیں گے، نہ کسی کے ساتھ عقیدت کا اظہار کریں گے. ہماری ساری عقیدت علماء کے لیے ہوگی، ہمارے ووٹ بھی علماء کے لیے ہوں گے. ہمیں جان دینی پڑی تو دے دیں گے، ہمیں قربانیاں دینی پڑی تو دے دیں گے، لیکن جمعیت علماء اسلام کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. پھر کہیے نا ذرا، جمعیت کا ساتھ. ہم میں سے ہر ایک مولانا فضل الرحمان کا وفادار بنے گا. ذرا ہاتھ بلند کر کے دکھائیے. آپ کے امیر صاحب دیکھ رہے ہیں، مولانا عبداللہ صاحب، ہاتھ دونوں بلند کر کے. میں بھی پسینے میں شرابور ہوں، آپ کو کیوں ابھی تک ٹھنڈ لگ رہی ہے؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے کہ انشاءاللہ ہم میں سے ہر ایک مولانا فضل الرحمان کا وفادار ہے. انشاءاللہ ہم سب ان کے رضاکار ہیں. اور وطن عزیز سے فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے، اگر آپ چاہتے ہیں وطن عزیز سے مہنگائی ختم ہو، اگر آپ چاہتے ہیں پاکستان سے اختلافات ختم ہو، ہمارے دشمن کا منہ کالا ہو، اسلام کا بول بالا ہو، تو مولانا فضل الرحمان کے دست و بازو بنیے، ان کے قدم سے قدم ملا کر چلیے. سب اس کا وعدہ کرتے ہو بھائی؟